ماشاءاللہ جی، آج ہمارا سیشن احسن عبداللہ کی تلاوت سے بسم اللہ سے ہوا ہے۔ سورۃ الانعام 152 آیت نمبر ہم دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 152 سورۃ الانعام۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے کے ساتھ جو بہتر ہو، حتی یبلغ اشدہ، جب وہ پہنچ جائے اپنی پکی عمر کو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور تم پورا کرو ماپ تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اب یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا مگر احسن طریقے سے، مطلب یہ کہ اگر کوئی یتیم کی کفالت کر رہا ہے اور وہ خود محتاج ہے اور غریب اور مستحق ہے تو وہ اس سے حسب ضرورت فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور پھر ماپ تول میں کمی مت کرو، جیسے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جب وہ تولتے ہیں تو کمی کرتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، تو یہ تو تباہی اور ہلاکت ہے۔ اور پہلی اقوام میں سے بھی بہت ساری اقوام اس وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ لا نکلف نفسا، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم بات کہو، فَاعْدِلُوا، تو انصاف سے کام لو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر وہ بات ہو تمہارے قریبی، یعنی تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہی تمہیں وصیحت کی گئی ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ اسی لیے تو تمہیں نصیحت کی گئی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جس طرح دوسری جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جب بھی کوئی تم میں سے بات کرے تو سیدھی بات کرے، درست طریقے سے بات کرے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ یہ اس کے فائدے ہیں، جب تم سیدھی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے اس بات پہ خوش ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہی بات یہاں فرمائی، یہی وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہی اللہ نے تمہیں نصیحت کیا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یہی تمہارے رب نے تمہیں نصیحت کی ہے۔ 153 سورۃ الانعام، انشاءاللہ کائنڈلی اگر آپ کے پاس لنک آ رہا ہے تو یہ شیئر کر دیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت سارے لوگوں تک لنک پہنچتا ہے تو وہ اس کے ذریعے سے سننے آ جاتے ہیں۔ 153 سورۃ الانعام، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بلا شبہ یہ ہے میرا راستہ، سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا، اور مت پیروی کرو، السُّبُلَ، راستوں کی، فَتَفَرَّقَ، اس لیے کہ وہ الگ کر دیں گے، بِكُمْ، تمہیں، عن سبیلہ، اس راستے سے، اور اس راستے کے علاوہ کسی اور دوسرے راستے کی پیروی مت کرو، کیونکہ کسی اور دوسرے راستے کی پیروی تمہیں اس سے دور کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے نا ایک دفعہ ایک لکیر کھینچی، ایک خط کھینچا، اور اس لکیر کھینچنے کے بعد اس میں سے بہت سارے خط اور لکیریں رائٹ لیفٹ دائیں بائیں نکالی، اور فرمایا کہ لوگو، ہذہ صراطی، یہ ہے میں محمد کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہذا سبل الشیاطین، اور جو اس سے ادھر ادھر جا رہے ہیں یہ سب شیطانوں کے راستے ہیں۔ اور یہی بات یہاں فرمائی کہ لوگو، یہ ہے میرا سیدھا راستہ،
وہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن کا راستہ، سنت کا، حدیث مصطفیٰ کا راستہ۔ اور اس کے علاوہ فرمایا اگر تم کسی ولا تتبعوا السبل، اس کے علاوہ کسی راستے کی پیروی مت کرو، فتفرقا، وہ تمہیں فرقہ فرقہ کر دیں گے، تمہیں جدا کر دیں گے حق سے، بکم، اس سے، عن سبیلہ، اس اللہ کے راستے سے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہی ہم نے آپ کو وصیحت کی ہے تاکہ آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ یہ دوسری وصیحت ان آیات کی۔ کائنڈلی یہ لنک ہم سے تو شیئر نہیں ہو پاتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ لنک ہمیں مجھے واٹس ایپ کر دیں یا گروپس میں شیئر کر دیں جہاں بھی ہم ایڈ ہیں، تاکہ وہ فارورڈ کیا جا سکے۔ 154 سورۃ الانعام۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے اس کے بعد عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماما، پوری کرنے کے لیے اپنی نعمت، اور یہ نعمت ہم سب پہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ اليوم اکملت لکم نعمتکم واتممت علیکم، آج اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، یہ حجۃ الوداع کی بات ہے، اور اپنی نعمت تم پر مقرر کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے جو دین وہ اسلام کا دین ہے۔ ایک یہودی آئے حضرت عمر کے پاس، کہنے لگے کہ اگر یہ آیت ہماری شریعت میں اتری ہوتی نا، ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے اس خوشی سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر دیا، اس خوشی سے ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم مسلمانوں کی سعادت ہے، یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے ان پر اپنی نعمت، ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تمام پوری کرنے کے لیے نعمت کو، علی الذین احسن، اس شخص پر جس نے نیکی کی، وتفصیلا، اور تفصیل بیان کرنے کے لیے، لکل شیء، ہر چیز کی، وہدن، اور باعث ہدایت بنایا، ورحمہ، اور رحمت کا ذریعہ، لعلکم بلقاء ربکم یؤمنون، تاکہ تم اپنے اللہ کی ملاقات پر یقین کر سکو، اس لیے ہم نے اپنی یہ نعمت مقرر کی۔ مطلب اب جو قرآن کتاب اللہ کو پڑھے گا اس کا اللہ رب العزت کی ملاقات کا یقین بڑھ جائے گا، جو نہیں پڑھے گا اس کا نہیں پڑھے گا۔ اور قبر میں آتا ہے کہ جب فرشتے اس سوال کریں گے نا قبر میں کسی شخص سے، اور وہ ان سارے سوالوں کا صحیح جواب دیں گے، تو فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو ان سوالوں کا جواب کیسے پتہ لگا؟ تو وہ بھلا کیا، وہ یہی جواب دیں گے کہ انی قرأت کتاب اللہ، کہ میں دنیا میں اللہ کی کتاب قرآن پڑھا کرتا تھا، اس قرآن پڑھنے کی وجہ سے مجھے یہ ساری باتیں معلوم تھی، اور کیونکہ قرآن پڑھا تھا یہ باتیں مجھے معلوم تھی، لہذا میں اللہ کی جنت میں آ گیا۔ اب یہاں بھی وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، جو بندہ قرآن کو پڑھے گا اس کا اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین پکا ہو جائے گا۔ سورۃ الحاقہ میں اگر دیکھیں، جب اعمال نامے دائیں ہاتھ میں مل جائیں گے جنتیوں کو، اور وہ یہ بیان کریں گے کہ ہمیں دنیا میں یقین تھا کہ ہم ضرور اس دن کو پہنچنے والے ہیں۔ مطلب قرآن یقین کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے، اس کی گرومنگ کرتا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس یقین کو کس قدر بڑھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ون 55 سورۃ الانعام۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ ہے کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کی بات ہوگی، اس قرآن کی جس کی ہم کلاس پڑھ رہے ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ ہے کتاب، انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا، مبارکن، برکت والی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، لہذا اس کی اتباع کرو، اس کو پیروی کرو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تمسکوہ بالنواجز، کہ اللہ کی کتاب کو اور نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنے ان جبڑوں کے ذریعے سے، مینڈیبلز، جو لوگ بایو کو سمجھتے ہیں کہ یہ کینائنز اور وومر سے پیچھے آخری حصہ، جو مینڈیبلز کے ذریعے ان کو دبوچ لو، پکا کر کے، لازم کر کے پکڑ لو، اس کا یہ ہے اتباع۔
वत्तकू और तुम डरो अल्लाह से, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम पर रहम किया जाए। रहम का मुस्तहिक, अल्लाह के रहम का मुस्तहिक कौन है? वो जो बात मानता है, फॉलो करता है। और कोई शख्स भी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जाएगा। फिर ये अमाल क्या है? अमाल साले करने से इंसान अल्लाह की रहमत का मौजब और उसका मुस्तहिक ठहरता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ दी हैं, जब तक तुम इन दो चीजों को फॉलो करते रहोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरे नबी की सुन्नत। और ये कुरान खुद अपनी गवाही बार बार दे रहा है। यानी सूरत अल बकरा यहीं से शुरू हो रही, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, लोगों ये है वो किताब जिसमें कोई शक नहीं। और बार बार फरमाया कि जो इस कुरान को फॉलो करेगा वो सीधे रास्ते पे चला जाएगा, गुमराहियों से बच जाएगा, फितनों से हदायत की किताब ये है, आफियतों की किताब ये है। अब हमारी खुश नसीबी है कि हम इसको पढ़ रहे हैं। अब हम पे मुनहसर है हम अपना कितना ताल्लुक इससे कायम करते हैं। वन 56 सूरत अल-अनाम, अन तक़ूलू, ये ना हो कि तुम कहो, इन्नमा उन्ज़िलल किताब अला ताइफतैन, मुसलमानों कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये कहो कि किताबें हमसे पहले दो ग्रोहों पर उतर चुकी हैं, यहूदियों पर, ईसाइयों पर, मिन क़ब्लिना, हमसे पहले, व इन कुन्ना, और बेशक थे हम, अन दिरासतिहिम, उनके पढ़ने पढ़ाने से, लगाफिलीन, एक बहुत बड़ा शुबा कि हमने इसलिए भी कुरान तुम पे नाज़िल किया है कि कहीं तुम्हारे पास ये हुज्जत, ये बहाना, ये दलील शैतान तुम्हारे ज़हन में न डाल दे कि यहूदियों और ईसाइयों को तो तौरात और ज़बूर मिली, हमारे पास तो कोई किताब ही नहीं आई। हमने वो बहाना ख़त्म करने के लिए, हुज्जत कायम करने के लिए, हदायत का रास्ता आसान करने के लिए, जन्नत की तरफ रहनुमाई करने के लिए, इंसानों को मजीद मोटिवेट करने के लिए अपनी किताब उतार दी। अब आपकी मर्जी है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आखिरीन, अल्लाह इस कुरान के जरिए से बड़े लोगों को इज्जत अता फरमाता है और बड़े लोग इसकी वजह से जलील कर दिए जाते हैं। एक ना नाफे रज़ियल्लाहु अन्हु, ये एक गुलाम है, तो खलीफा वक्त थे, ये नाफे रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, ये मक्का के गवर्नर थे। एक दफा इनका दिल चाहा कि अमीरुल मोमिनीन से मिलने के लिए जाएं, तो ये मदीना चले गए। जब मदीना गए तो अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि पीछे मक्का में किसको बना के आए हो अपना गवर्नर? तो कहने लगे इब्ने अब्जाह को। तो वो हैरान कि इब्ने अब्जाह तो गुलाम है, एक गुलाम को पूरे मक्का का गवर्नर बना के आए। अब ये नाफे रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन को कहने लगे, मैं इसलिए उस गुलाम को मक्का का गवर्नर और हेड बना के आ गया हूं क्योंकि वो अल्लाह की किताब का कारी है, उसको पढ़ने वाला है, उसको समझने वाला है। और उस दिन उस मौके पे अमीरुल मोमिनीन ने ये रिवायत बयान की कि वाकई प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही फरमाया था, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअउ बिही आखिरीन, अल्लाह इस किताब कुरान के ताल्लुक की वजह से बहुत सारे लोगों को इज्जत देता है, इसको छोड़ने की वजह से कई लोग ज़लील ख्वार होते हैं। तो कहते हैं कि ये दलील है कि मक्का जैसे मुअज़्ज़ज़ शहर के मुअज़्ज़ज़ लोगों पर एक गुलाम को हाकिम बना दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो कुरान का माहिर है। तो ये कुरान तो हमारे पास नेमत है कि हम अल्लाह के दरजात की बुलंदी हासिल कर सकें। और फरमाया, वइन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन, ये ना हो कि तुम कहो कि हमारे पास किताब नहीं आई इसलिए हमने ये किताब उतार दी। सूरत अल-अनाम 157, औ तक़ूलू, या तुम कहो, लौ अन्ना उन्जिल अलैनल किताब, और ये ना हो कि तुम ये कहो कि अगर हम पे नाजिल होती कोई किताब, लकुन्ना अहदा मिनहुम, तो अलबत्ता हम भी होते ज्यादा हदायत याफ्ता। फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम, लो जी लोगो
اب آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے اللہ کی جانب سے برہان، دلیل، وہدم و رحمت، اور ہدایت بھی آ گئی اور رحمت بھی آ گئی۔ اب کوئی بندہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد اس کے گھر میں قرآن موجود ہو اور وہ جنت میں نہ جا سکے، اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہے۔ ساری ہدایت کا منبع اور مرکز اس کے پاس موجود ہے، وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یعنی ہم سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم ہمارے پاس موجود نہ ہوتی اور ویسے ہی ہمیں نیکی کرنا ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا، کوئی یقین، کوئی دلیل ہی نہ ہوتی۔ تو یہ معجزہ نہیں ہے کیا اللہ کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے نبیوں کو معجزہ دیا گیا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ یہ معجزہ ہے کہ زمین آسمانوں سے اترا ہے، زمین کا کوئی بندہ اس کی تحریف نہیں کر سکتا۔ اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لوگو، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے۔ کوئی ہے تم میں سے سیکھنا چاہتا؟ محفوظ بھی اس کو اللہ نے کیا، آسان بھی اللہ نے کیا، اس میں کوئی کمی بیشی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا سیکھنے کے لیے اس کے مفہوم میں بہت برکت ڈال دی، عام سے عام بندہ بھی اس کو سیکھ اور سمجھ سکتا ہے۔ اب کیا اس سے بڑا معجزہ چاہیے انسانوں کو؟ اب انسان شاید یہ چاہتے ہیں بھی آسمان سے، ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اب بندے یہ چاہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اترے اور اتر کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے اترے ہیں اور وہ ان کو ہدایت دے۔ ایسا نہیں اب ہونے والا۔ جو دلائل اللہ تعالیٰ نے حجت ہم پہ قائم کرنی تھی، وہ حجت قرآن کی شکل میں قائم ہو سکتی ہے۔ اب آپ کی ہماری اپنی سعادت کہ ہم اس حجت سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے۔ اور قرآن سے تو ہے نا، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سینوں سے لگایا جاتا ہوں، اور جب قول و قسم لینے کے لیے اقرار کی نوبت آتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ یعنی سینوں سے لگانے کے لیے قرآن، غلافوں میں سجانے کے لیے قرآن، قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن، مگر پڑھنے کے لیے قرآن نہیں، عمل کر کے قرآن نہیں، سمجھنے کے لیے۔ تو یہ انسانوں کی اپنی بد نصیبی ہے۔ دیکھیں یہ آیتیں پڑھیں بار بار، سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ حجت قائم کر رہے ہیں کہ یہ قرآن آخری حجت ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور قرآن تو شفا بھی ہے، صرف رحمت نہیں ہے۔ یعنی بیماریوں اور دکھوں اور پریشانیوں کا علاج بھی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے، جو بندہ زیادہ اشعار اور نغمے اور نظمیں سن کے اپنے غم کو ہلکا کرتا ہے نا، اس کی عادت ختم ہو جاتی ہے کہ قرآن اس کے غم کو کم کرے۔ یعنی اس نے اپنا جو غم کم کرنے کی چیز تھی قرآن، اس کو سن کے غم کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں اس کا زیادہ رواج ہے کہ قرآن کی تلاوت کی بجائے کوئی بہترین سی نظم، کوئی ترانہ سن کے اس سے اپنی پریشانی کم کی جا سکتی ہے۔ حالانکہ قرآن شفا ہے۔ چاہیے یہ کہ جب آپ کو کوئی غم پریشانی ہے، آپ اللہ کی کتاب کی تلاوت سننا بھی بہت بڑی نیکی ہے، پڑھنا اپنی جگہ، سننا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے اس کو ہدایت کہا گیا۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، لوگوں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اب بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، وَصَدَفَ عَنْهَا، اور اعراض کرے اس کی آیتوں سے۔ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ، ان قریب ہم جزا دیں گے۔ یہ استہزاء ہے، مذاق کا انداز ہے، یعنی ہم ان کو سزا دیں گے، وہ جو پھیرتے ہیں منہ عن آیاتنا، ہماری آیتوں سے، سوء العذاب، بدترین عذاب، بما کانوا یصدفون، وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں اعراض کرتے تھے۔ قرآن نہ پڑھنا، اس پہ عمل نہ کرنا، اس کی آیتوں کو نہ سیکھنا۔ کتنے بندے اوپر سے دیکھ کے کتاب اللہ کی تلاوت نہیں آتی، تو یہی تو قرآن ہے، ان کی شکایت کرے گا اللہ کے حضور۔ لیکن اس سے بڑے غضب کی بات یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے، اس کا عالم ہے، علم جانتا ہے اور لوگوں کو بھی بتاتا ہے۔ جیسے میں آپ سے مخاطب، قیامت کے دن میں کچھ لوگ آئیں گے، ان کو جہنم کا ایک عذاب یہ ہو رہا ہوگا کہ جہنم کے اندر گھومتے گھومتے ان کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی، اور فرمایا کہ جس طرح جانور اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے نا، اس طرح وہ انتڑیاں نکل کے جہنم کی آگ میں اس بندے کی تیر رہی ہوں گی۔ تو پوچھا جائے گا کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہ سے لوگوں کو ہدایت، قرآن کی نصیحت اور تلقین کرتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔
او بھائی قرآن کا تو علم آنے کے بعد اگر عمل نہیں ہے تو اتنا بڑا غضب ہے، تو وہ سوچے جس کے پاس علم بھی نہیں ہے، اس کا تو چانس ہی نہیں ہے کہ وہ عمل کیسے کر سکے۔ عمل اس کا پیدا ہوگا جس کے اندر علم ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو چھوڑنے کی سخت سزا بتا دی، اور اس سے بڑی کیا سزا ہے کہ قرآن خود بندوں کے خلاف بھی سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غضب سے بچائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں 158 سورۃ الانعام۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ۔ آگے جی وہی بات جو میں نے ابھی ذکر کی۔ کیا وہ اب قرآن اتر گیا، کتاب لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے اس کو محفوظ کرنے کا وعدہ دے دیا، نبی نے اس کی تفسیر بتا دی، صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے بتا دیا، شارحین نے اس کی شرح کر کر کے ایک ایک نقطہ کھول دیا، ہر انداز سے اس کی پوری ڈسکرپشن، انٹرپریٹیشن اور امپلیمنٹیشن، یعنی پراپر امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا۔ کل میں ایک قاضی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، قاضی شریح، یہ کوفہ کے قاضی گزرے ہیں، ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپوائنٹ کیا تھا۔ 107 سال عمر تھی قاضی شریح، 107 سالوں میں سے 60 سال یہ قاضی رہے ہیں، 60 ایئرز، اور حضرت عمر نے ان کو قاضی لگایا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو اعتبار اور اتنا رسوخیت اور اس قدر حق کے فیصلے اور انصاف کی توفیق دی کہ حضرت عمر کے بعد عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین، حضرت امیر معاویہ اور بعد میں بنو امیہ کے حکمرانوں نے بھی ان کو قاضی کی مسند پہ فائز رکھا۔ 60 سال یہ قاضی رہے ہیں، اور آخر وہ قضاء کے فیصلے کہاں سے کرتے؟ اللہ کی کتاب سے، نبی کی حدیث سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب قرآن اتر گیا، اس پہ عمل کرنے والی اتنی بہترین جماعت خود اللہ تعالیٰ نے بھیجی زمین پہ، تاکہ لوگوں کے لیے اس پہ عمل کر کے راستہ آسان کر دیں۔ اب اس کے اترنے کے بعد هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اب آسمان سے فرشتے اترے؟ او یأتی ربک، یا آپ کا رب خود آئے، او یأتی بعض آیات ربک، یا کوئی اس سے بھی بڑی اللہ کی نشانیاں آسمان سے اترے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، لوگو جس دن اب اللہ کی کچھ نشانیاں اتریں گی نا، لا ينفع نفسا ایمانها، اس دن کسی شخص کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت، کہ نہیں تھا وہ ایمان لایا، من قبل، اس سے پہلے، او کسبت، کہ نہیں اس نے کمائی، فی ایمانہا، اپنے ایمان میں کچھ کمائی، خیرن، کوئی بھلائی، قل انتظروا، کہہ دیجئے تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ پھر نشانی یعنی یہ کہ سورج مغرب سے نکل آئے گا، اور وہ سب سے بڑی نشانی ہے، اور وہ قیامت ہے، پھر کوئی ایمان لانے کا موقع نہیں ملے گا، موقع اب ہی ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 159 سورۃ الانعام۔ ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقے فرقے بنا لیا، کاٹ کاٹ کے رکھ دیا دین کو۔ پیچھے بات بیان ہوئی نا کہ نبی علیہ السلام، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ہے میرا راستہ، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ تو نے انعام کیا ہے، اور اس کی وضاحت نبی علیہ السلام نے کی کہ انعام اللہ نے صحابہ پہ کیا ہے۔ راستہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا، پیارے نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ کا راستہ۔ اب اس کو جو چھوڑے وہ سب فرقہ فرقہ ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو تار تار کر کے رکھ دیا، فرقے فرقے کر کے رکھ دیا، بانٹ بانٹ کے رکھ دیا، اختلافات کی بھیڑ چڑھا دیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، شیعہ اصل میں گروپ کو، گروہ کو کہتے ہیں، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ۔ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے، اِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ، ان سب لوگوں کا معاملہ اللہ کے حضور ہے، اللہ جانے ان کا کام جانے، آپ کا کام ہے بتا دینا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ کسی پہ دروغہ اور نگہبان نہیں ہے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، نصیحت کیجیے اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجیے، نصیحت مومن کو اثر کرتی ہے۔ ایک داعی کا کام، ایک اللہ کے بندے کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، منوانا اس کا کام نہیں ہے، بات واضح کر دینا۔
راستہ کھول کے رکھ دینا اور روشن تاروں کی طرح چاند کی طرح علم کی کرنیں پھیلا دینا. عمل کرنا اگلے بندے کی ذمہ داری ہے. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے جنہوں نے گروپ بنا لیے، فرقے بنا لیے، اللہ اس کے رسول کے راستے سے ہٹ گئے، سیدھا راستہ چھوڑ دیا. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. یاد رکھیں ایک قیامت کا دن آنے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ جو وہ عمل کر کے آئے ہیں. جزا تو وہیں سے ملنی ہے نا. جتنا مرضی دنیا میں اعمال کرو اور بندہ اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھے، اصل جزا تو اللہ کے حضور ہی ملنی ہے نا. اور اللہ کے حضور ویلڈ عمل وہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اگر کوئی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے اور وہ کام اتھینٹک نہیں ہے، کیسے؟ اکارڈنگ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کی ٹیچنگز کے اکارڈنگلی نہیں ہے بلکہ اس کے اپوزٹ، اس کے متضاد ہے، تو اللہ کو ایسا عمل قبول ہی نہیں ہے. اللہ کو ذرا بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنی مرضی سے کیا، بلکہ کہا جائے گا کہ جس کے لیے کیا جاؤ اسے اجر لے لو. نہ اللہ نے آسمان سے اتارا، نہ پیارے نبی نے اپنی زبان سے بتایا. آپ اپنی مرضی کر کے آؤ، مرضی کا اجر تو پھر اپنے من سے اپنے نفس سے لو. ہاں اگر ہماری فرما برداری میں کر کے آئے ہو، ہمارے حکم کے مطابق کر کے آئے ہو، ہمارے کہنے کے مطابق کر کے آئے ہو، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو فالو کر کے، صحابہ کے طریقے کو فالو کر کے، اللہ کی رضا کے لیے قرآن سے دیکھ کے، حدیث سے پڑھ کے عمل کر کے آئے ہو، پھر وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور پھر انشاءاللہ اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اگلی آیت دیکھتے ہیں اللہ کی توفیق سے. کائنڈلی آپ شیئر کر دیں، بہت سارے لوگ لنک کے بہانے ہی کلاس جوائن کر کے ان تک خیر کا پیغام پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر، کیا پیارا منظرنامہ قیامت کا کھینچا جا رہا ہے. سورۃ الانعام 160. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. جو آئے گا نیکی لے کے، فلاح عشر امثالها، ہم اس کی ایک نیکی کو 10 گنا کر دیں گے. اللہ اکبر. ومن جاء بالسیئہ، اور جو آئے گا گناہ لے کے، فلا یجزا الا مثلها، اور نہیں اس کے گناہ کی جزا دی جائے گی مگر اسی کے مثل. وهم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیا جائے گا. ایک امام رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے سلف میں، کہتے ہیں کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ قیامت والے دن تیرا فیصلہ تیرے ماں باپ کریں یا اللہ کریں، تو کہے گا کہ میں پسند کروں گا کہ میرا فیصلہ میرا اللہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کا فضل دیکھیں ابھی اس آیت میں بھی آ رہا ہے. صرف یہ بندوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ نیک عمل کر کے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق کر کے. آگے ہم تو اتنے قدردان ہیں کہ ہم ایک نیکی کا اجر 10 گنا دیں گے، اور گناہ کی سزا اتنی جتنا اس نے کیا ہوگا. ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک مومن بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اس مومن بندے کے گناہ ایک یہودی لایا جائے گا اس کے سر پہ ڈال دے گا. اللہ کا رحم اور اس کا فضل دیکھیں. پھر بھی ہم نہ مانے کہ ہم نے قرآن فالو کرنا ہے، پھر بھی ہم اس قرآن کے ترجمے کی طرف نہ آ سکے. اب اس مومن بندے کے گناہ اللہ تعالیٰ سارے یہودی کے ذمہ ڈال دے گا، اور اس یہودی کو جہنم کے عذاب اور دگنا کر دیا جائے گا، اور اس مومن کے سارے گناہ پا کر کے اس کو اپنی رحمت سے اپنی جنت میں داخل کر دے گا. یہ ہے اس کا فضل. لیکن ڈیمانڈ یہ ہے کہ بندو یہ مت انتظار کرو کہ آسمان سے کوئی فرشتے اترے، اس آئی ہوئی کتاب کو پکڑو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو بس. اور دوسری جگہ فرمایا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا اس کو دیکھ لے گا، جس نے کوئی ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا اس کو دیکھ لے گا. مفسرین کہتے ہیں ذرے سے مراد یہ ہے
کہ جب گھر کے اندر کسی سورج کی کوئی شعاع آ رہی ہو اور اس شعاع میں وہ جو چھوٹے سے ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں جو ہاتھ میں بھی نہیں پکڑ سکتے، اس سے مراد ذرہ ہے. اور سائنس کے علم والے کہتے ہیں اس سے مراد سب ایٹمک پارٹیکلز بھی ہیں، صرف پروٹون، الیکٹران، نیوٹران نہیں بلکہ پوزیٹرونز بھی، یعنی 100 سے زیادہ سب ایٹمک پارٹیکلز ہیں. اتنی چھوٹی نیکی بھی کسی نے کی ہوگی، اتنی چھوٹی نیکی بھی کی ہوگی، انشاءاللہ اس کی بھی قدر کی جائے گی. لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق. اللہ کے بندے کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت جانو، اگرچہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے ملنا ہی کیوں نہ ہو. یہ بھی بڑی نیکی ہے. یعنی سوائل کسی کو پاس کر دینا، کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا، یہ بھی نیکی ہے. اور یہ سب نیکیاں انشاءاللہ ہم قیامت کے دن اللہ کے حضور ضرور دیکھیں گے. یہ جی سوال ہے کہ یہ گناہ یہودی کو دے دیے جائیں گے. ہاں جی یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، کیونکہ اس نے تو پہلے ہی جہنم میں جانا ہی جانا ہے. یہ بہانہ ہے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا، اگر اللہ نے کسی سے سوال کر لیا نا کہ یہ کام کیوں کیا تو کوئی بھی بچ نہیں سکے گا، بلکہ اللہ اپنی رحمت سے نا بندے کو بلائے گا پرائیویٹ روم میں، یوں سمجھیے اکیلا، باقی سب سے الگ کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ یہ کیا، بندہ کہے یا اللہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اللہ تعالیٰ یوں سرسری پوچھتے چلے جائیں گے اور اس کو اگنور کرتے چلے جائیں گے اور وہ اس کی جنت میں چلا جائے گا. اگر کسی سے یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیوں کیا، وہ نہیں بچ سکے گا. بلکہ ایک حدیث ہے کوئی بندہ بھی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا، ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل سے نہیں جا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں، اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا. اب پھر اعمال کیا ہیں؟ اعمال بہانہ بن جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کا سبب بن جاتے ہیں. یہ اللہ کا رحم کرنے کا طریقہ ہے، اس کا معاف کرنے کا انداز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے. 161 سورۃ الانعام، قل اننی ہدانی، کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، ربی میرے رب نے، الی صراط مستقیم. آج تو کمال آیتیں ہیں، ہر آیت ہی صراط مستقیم کے بارے میں، ہر آیت ہی قرآن کے بارے میں، ہر آیت ہی یہ بتا رہی ہے کہ بس قرآن اتر گیا، ہدایت کافی ہوگی ہے، اب آپ کی مرضی ہے. کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف، دینن یعنی دین کی طرف، قیمن سیدھے دین کی طرف، ملت ابراہیم ابراہیم کے دین کی طرف علیہ السلام، حنیفہ اس حال میں کہ وہ ایک رب کی طرف مخلص تھا، سب شریکوں سے بیزار تھا، اور وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ ہے صراط مستقیم. شرک سے بچنا صراط مستقیم ہے، توحید پہ قائم رہنا صراط مستقیم ہے. ملت ابراہیم، جس طرح ابراہیم علیہ السلام بتوں سے بیزار، اللہ کی توحید کے علمبردار، حق کی بات کہنے والے ابراہیم علیہ السلام کا بھلا کیا عقیدہ تھا؟ هو الذی یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ هُوَ الَّذِي يَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. یہ توحید تھی میرے ابراہیم کی. کہتے ہیں هُوَ الَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا اللہ وہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے. مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں کسی اور سے شفا کی امید نہیں رکھتا. اور میرا اللہ وہ ہے جو قیامت والے دن میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے اپنی جنت عطا کرے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے. یعنی نبی کو بھی اس بات کا خیال ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں اور جنت مل جائے، سب سے بڑی کامیابی. اور ہے ہی یہ سب سے بڑی کامیابی. اللہ رب العزت نہ جہنمیوں سے مخاطب ہوں گے اور ان سے کہیں گے کیا جہنم میں جانے والو، میں نے تم سے صرف ایک گزارش کی تھی اور تم نے وہ بھی نہیں مانی، بھلا کیا گزارش ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے میں نے آپ سے کہا تھا میرے ساتھ شرک مت کرنا، بس
لیکن تم نے پھر بھی شرک کیا۔ ہم شرک سے پناہ مانگیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم وانا لا اعلم، یا اللہ ہم آپ سے اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شرک کریں اور ہم اس کو جانتے ہوں، اور کبھی ایسا شرک کر بیٹھیں جس کو نہ جانتے ہوں۔ ہر حال میں اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہی ہدایت اور صراط مستقیم ہے کہ بندہ توحید پہ بھی رہے اور شرک سے بچنے کی دعائیں بھی کرتا رہے اور علم بھی حاصل کرے اور قرآن کے مقامات کو پڑھے کہ کہاں کہاں شرک کا خدشہ ہے، اس سے اپنے عقائد کو پاک اور صاف کر کے رکھے۔ یہی ملت ابراہیمی ہے۔ اب کائنڈلی اس کو شیئر کر دیں، بہت سارے لوگوں تک پیغام اسی بہانے سے پہنچ جاتا ہے۔ 162 سورۃ الانعام، معروف اور مشہور آیت، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ حد ہوگی جی توحید کی، حد ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کیجئے لوگوں میں، ان کو سمجھائیے توحید۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ پکے ٹھکے مسلمان بن گئے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعلان کر چکے ہیں کہ اب آپ کی زندگی کے کسی عمل میں اللہ کے علاوہ اور کسی کی رضا مقصود نہیں ہوگی۔ ہر کام کا مطمع نظر اللہ کا حکم ہوگا، ہر کام وہی ہوگا جو اللہ نے کہا ہے، ہر اس کام سے آپ بچنے کا وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ جس سے آپ نے روکا ہے، اور یہ اس کی تفسیر ہے۔ قل ان صلاتی، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کیجئے لوگوں میں، بتائیے ان سب کو، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے تو حکم ہی یہ ملا کہ سب شریکوں کا انکار کر کے ایک اللہ کی واحد توحید خالص پہ کھڑا رہوں، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم یہ ملا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا اللہ کا فرما بردار ہوں۔ اب بتائیے، اگر نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے تو وہ ریاکاری ہے، اور ریاکار تو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ اگر قربانی کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کہیں جانور بڑا اچھا خریدا، بڑا پیسہ لگا دیا ہے، سوشل میڈیا پہ کلپس چلیں کتنے کروڑ کا بیل خریدا ہے، پھر اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، پھر آپ نے شرک کیا۔ قربانی کیا ہے؟ عبادت۔ نماز کیا ہے؟ عبادت۔ آپ نے اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو، لوگوں کو، معاشرے کو، عزت کو، شہرت کو شریک ٹھہرایا۔ اس شریک ٹھہرانے کی وجہ سے آپ کا سارا عمل ضائع اور برباد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا اغنى الشرکاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے شریکوں سے غنی ہوں۔ اگر کوئی بندہ کوئی کام کرے، 99.99% وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، صرف چند فی پوائنٹس 0.009% اس میں پرسنٹیج کسی غیر کی ہو، کسی بابے شابے، کسی قبر، کسی بت، کسی حجر، کسی شجر، کسی عزت والے، کسی شہرت، کسی لوگ، کسی ابا اماں، کسی کی بھی ہو، اگر اس میں کوئی ذرہ بھی شریک ہے، انا اغنى الشرکاء، اللہ تعالیٰ وہ عمل سارا ضائع اور مردود کر دیتا ہے۔ اللہ کو وہ عمل نہیں چاہیے، اللہ کو یہی چاہیے، حنیفا مسلمہ، ایک سمت والا مسلمان، یکسو مسلمان جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ اور فرمایا ومحیای، میری پوری زندگی میرے اللہ کے لیے۔ اب بتائیے، یہ توحید ہے۔ اگر بندہ کلمہ پڑھتا اور اس کی پوری زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ اٹھتا اللہ کے ٹائم پر نہیں ہے، تہجد کے وقت، فجر کے وقت، وہ کھاتا اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، حلال کھانا، پیٹ بھر کے نہ کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا اور اپنے سامنے سے کھانا، اگر وہ سوتا اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، عشاء کے بعد جلدی سو جانا، اگر اس کے تعلقات اللہ کے حکم کے برابر نہیں ہے، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب، ماں باپ کی خدمت، اگر اس کی تلاوت، پڑھنا
اللہ کی کتاب کو پڑھنا، نبی کی بات کو پڑھنا، یہ اس کی پوری زندگی اگر اللہ کے مطابق نہیں ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کی نفی کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ بھائی لا الہ الا اللہ ایک پورا چارٹر، ایک اصول، ایک ضابطے قانون کا نام ہے۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ میں ان سارے قوانین کا کار بند رہوں گا، ان کا پہرے دار رہوں گا۔ میری زندگی کے رگ رگ میں، ریشے ریشے میں، سانس سانس میں، انگ انگ میں، کروٹ کروٹ میں، خیال خیال میں ہمیشہ اللہ کی ذات غالب اور اس کی رضا اور اس کا مقصد غالب رہے گا۔ یہ ہے میری زندگی کا مقصد، ہے نا؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، یہ دونوں عبادتیں ہیں، اور زندگی پوری عبادت ہے۔ جب زندگی پوری عبادت ہے اور اس کو عبادت بنانا ہی ہمارا امتحان ہے، کہ اللہ نے کہا نا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ومماتی، اور میری موت بھی میرے اللہ کے لیے، کہ مروں گا تو شہادت کی موت اس کی رضا خاطر، یعنی نیکی کے خیر کے کام پہ ہی مروں گا۔ للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، اور مجھے یہی حکم ملا کہ اس کا شریک ٹھہراؤں بھی نہ۔ وانا اول المسلمین، اور میں ہوں سب سے پہلا مسلمان۔ اللہ تعالی ہمیں اس توحید و خالص کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پہ عمل کی توفیق دے۔ کیا پیاری آیات تھیں، اللہ کے لیے اس کو تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے ضرور شوق اور ذوق سے پڑھیں۔ آگے پھر اللہ کے شریکوں کی نفی آ رہی ہے 164، قل غیر اللہ ابغی ربا، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنا لوں؟ وہو رب کل شیء، اور وہی تو ہے پوری زمین کا رب۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، کھلانے والے کو، جو رزق کا انتظام کرتا ہے، پتھروں کے اندر کیڑے کا بھی انتظام کرتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا بھی انتظام کرتا ہے، اور ہر جگہ پہ ہر حشرات کا، مچھلیوں کا، جانوروں کا، سب کا انتظام کرتا ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، نہیں کمائی کرتی کوئی جان مگر اسی پر ہے اس کا وبال۔ جو کسی نے کرنا ہے وہی، جو آپ نے بونا ہے وہی آپ نے کاٹنا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور جان لیجئے کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن یہ جو ابھی ہم نے یہودی والی روایت بیان کی، یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، یہ اللہ اپنی رحمت سے مسلمان کے گناہ معاف کر کے یہودی کے سر پہ ڈال کے اس کو اپنی جنت دے دے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں اپنے اللہ کے حضور واپس جانا ہے۔ فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا اس دن، بما کنتم فیہ تختلفون، جو تم دنیا میں اختلاف کرتے تھے، سب اختلافات کا حل کر دیا جائے گا، سب مسئلے ختم کر دیے جائیں گے، سب تمہارے اعمال نامے تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کا احساس اور خوف اپنے دل پہ پیدا کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ یہ صورت ختم ہو رہی ہے، آخری آیت پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہماری یہ صورت ختم ہونے والی ہے۔ سورۃ الانعام 165، یہ صورت کی آخری آیت ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ سفر سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوا تھا، پہلی صورت سے، اور یہ 8ویں پارے کی سورۃ الانعام مکمل ہو رہی ہے۔ ایک لمبا طویل سفر تھا، اس کو 2-2.5 سال لگ گئے۔ انشاءاللہ جاری ہے جب تک اللہ کے یہ قرآن کا ترجمہ مکمل ہو جائے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، اور وہی تو ہے تمہارا اللہ جو تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا نائب بناتا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دیتا ہے۔ نائب کیسے؟ والد صاحب چلے گئے، پیچھے بچے جوان ہو گئے، وہ اس کے خلیفہ بن گئے، پھر بچے چلے گئے، ان کے بچے آ گئے، ایک بادشاہ مر گیا، پیچھے سے دوسرا آ گیا، ایک وزیر چلا گیا، دوسرا آ گیا، ایک حاکم چلا گیا، دوسرا آ گیا، ایک بلڈنگ کا جی ایم یہ تھا، یہ گیا، پیچھے سے دوسرا آ گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو تمہیں ایک دوسرے کا نائب بناتا ہے، یعنی ایک پلاٹ کے وارثین گئے، پیچھے نئے وارث کھڑے ہو گئے۔ آخر جن شہروں اور جن بستیوں ہم رہتے ہیں، ان کے ہم سے پہلے وارث تھے نا، وہ چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہمارے بعد اور وارث آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ اپنے لیے تھوڑا کماتا ہے، اپنے وارثوں کے لیے زیادہ کماتا ہے۔ سمجھے بات کو؟ فرمایا بندے کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، ہضم کر لیا، جو اس نے پہن لیا بوسیدہ کر لیا، باقی سب ورثاء کا مال ہے جو وہ چھوڑ جاتا ہے، پیچھے والے وارث اس کو سنبھالتے ہیں۔ لہذا فکر کریں کہ پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور خود کیا کھا رہے ہیں۔ اور اللہ وہ ہے وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، جس نے تمہارے بعض کو بعض پر ترجیح دی، ایک کو آقا بنا دیا، دوسرے کو غلام بنا دیا،
ایک کو امیر بنا دیا، دوسرے کو متوسط طبقے میں رکھ، یہ اس اللہ کی تقسیم ہے۔ اور ایک آیت میں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، حسد مت کرو اگر اللہ نے کسی کو مال زیادہ دیا ہے، عزت زیادہ دی ہے، عمر میں بڑا ہے تم سے، عہدے میں بڑا ہے، تعلیم میں بڑا ہے، حسد مت کرو۔ حسد نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے، اور یہ حسد ہوتا ہے دل ہی دل میں کڑ رہے کڑ رہے۔ ایسا عذاب ہے کہ جس میں مفت میں بندہ مبتلا ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نے تمہارے بعض کو، کسی کو اللہ نے مستری بنا دیا، کوئی ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، کسی کے پاس 1000 گھرانے اور کمپنیوں کا مال، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تم سب حسد کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگو، وہ آپ کو بھی دے گا۔ دیر ہو سکتی ہے، دے گا ضرور، یہ اس کا وعدہ ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے کسی ایک کو زیادہ، کسی ایک کو تھوڑا، ایک کا بڑا رتبہ، ایک کا چھوٹا رتبہ، ایک کا سٹیٹس بڑا، ایک کا چھوٹا، ایک حاکم، ایک محکوم، ایک جی ایم، ایک سرونٹ، یہ سب ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہاری آزمائش کر سکیں، تمہاری آزمائش کے لیے۔ اور فرمایا نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی کمی سے، جان کی کمی سے، خوف سے، یہ آتی رہتی، کبھی کوئی فوت ہو گیا، کبھی رزق میں کمی ہو گئی، کبھی غم آ گئے، کبھی خوشیاں آ گئی، یہ سب آزمائشیں ہوتی رہنی ہیں۔ دنیا ہے تو آزمائش ہے، ایمان ہے تو امتحان ہے، جنت ہے تو کوئی آزمائش کوئی نہیں، جنت ہے تو سب مزے ہیں، آزمائشیں وہاں ختم ہونی ہیں۔ یہاں ہم آئے امتحان کے لیے، امتحان ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ اپنی آسائشوں کی فکر نہیں کرتا، اپنے پرچے کی اصلاح کی فکر کرتا ہے کہ اچھا سے اچھا پرچہ دے دوں، 2 ڈھائی 3 گھنٹے، پھر یہ سلسلہ ختم ہو جانا ہے، پھر رزلٹ آئے گا اچھا تو پھر ساری زندگی مزے کروں گا کہ اس نے بہت ٹاپ کیا ماشاءاللہ۔ اسی طرح مختصر سی زندگی، 60-70 سال کی زندگی، پھر ہمیشہ کی آخرت، یہاں سے آخر چلے ہی جانا ہے، یہ 3 گھنٹے ختم ہی ہو جانے ہیں، پھر ہمیشہ کی جنت، یا اللہ محفوظ فرمائے ہمیشہ کی جہنم بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان ربک سریع العقاب، آپ کا رب بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے، وانہ لغفور الرحیم، اور ہاں بڑے رحم کرنے والا، بڑے کرم کرنے والا بھی وہ ہے۔ جزاک اللہ خیرا وما توفیقی الا باللہ۔ شکریہ جی، جزاک اللہ خیرہ، کائنڈلی اس کو شیئر کر دیں، اللہ آپ سب کو جزا دے۔ ہم یہ کلاس بڑی روٹین سے پڑھتے تھے، اور یہ اپنی مصروفیات اس کے آڑے آئی تو کبھی ہفتے میں 1 دن 2 دن ضرور اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کا شیئر کر دیں آپ کائنڈلی۔